میں جو پیغام دیا، ہر حرکت میں جو پیغام دیا، اسی کی رمت دارالعلوم دیوبند انار کے پیڑ کے نیچے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کرایا کے مکار کے نیچے، مدارس ایک چھوٹے سے گھر میں، اور دیگر ہندوستان کے تمام مدرسے، چاہے وہ اشرفیہ ہو، چاہے وہ سلفیہ ہو، چاہے دنیا کا کوئی ادارہ ہو، اس کی ابتدا دیکھیں بہت ہی معمولی سے آغاز۔ یہ ہے حسنین اردو میڈیا۔ محبت کے ساتھ وہاں تک پہنچنا چاہتا ہوں، لیکن ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں جو مہمان جا رہے ہیں انہیں جانے دیجیے۔ آپ اس وقت دیکھیے، آپ اس وقت دیکھیے کہ میں صدر جلسہ کو آواز دینے جا رہا ہوں، آپ میری طرف دیکھیے۔ اگر میرا شعر سچا اچھا ہو تو آپ کے زبان سے دعائیں نکلنی چاہیے کہ ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے۔ ایک بار پورا مجمع کہیے سبحان اللہ۔ آپ ادھر ادھر منتشر مت رہیے، ذہن کو حاضر کیجیے، کہیے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، ہنر سبھی کو یہاں حسب حال دیتا ہے، کسی کسی کو وہ روشن خیال دیتا ہے، وہ دیکھے مرتبے جاہل گنوار لوگوں کو، شعور مندوں کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ ارے وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں، لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے۔ وہ ایسے ویسے کو دیتا ہے دولتیں، لیکن نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے۔ ارے وہی تو ہے جو فقط ایک اذان سے اپنی تمام دنیا کو سجدے میں ڈال دیتا ہے، تمام دنیا کو سجدے میں ڈال دیتا ہے۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ ہم آج کے اس اجلاس کے صدر عالی جناب حضرت مولانا سمیع اللہ ندوی صاحب، قومی صدر جمعیت ابنائے ہند کو بڑی ادب کے ساتھ کہیں کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، ارے چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ لہذا تھوڑا سا دل تھام کر بیٹھے، انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس کو سنبھالیں اور بالکل بھی کسی بھی طرح کا کوئی انتشار یا کوئی آوا جاوا کا ماحول نہ بنائے۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الاولین والآخرین، محمد بن عبد اللہ الامین الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ودعا إلى الحق وقام بالحجة. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. عن معاوية رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق علیہ۔ آج کے اس بہت ہی کامیاب ترین اجلاس عام کی نظامت فرما رہے ملک ہندوستان کے ماہ ناز نقیب عالی جناب حضرت مولانا جمال عبد الناصر صاحب قاسمی دعوت برکاتہ ہوں۔ یقین جانیے ان کا پورے ہندوستان دورہ ہوتا ہے، اسی حساب سے امارت شریعہ سے تشریف لائے حضرت مولانا احمد حسین صاحب قاسمی، معاون ناظم امارت شریعہ بہار اڑیسہ جھارکھنڈ، اور ہم لوگ جس سرزمین پہ باقی پور کے رہنے والے عالی جناب فراز فاطمی صاحب سابق MLA کے اٹھے۔ مختصر سا وقت ہے، اسی وقت میں آپ سے کچھ کہنا بھی ہے اور اس پروگرام کا اختتام بھی ہونا ہے، لہذا ہم اپنی ماں بہنوں سے بھی گزارش کریں گے کہ تھوڑا سا آپ تشریف رکھیں، افراتفری کا ماحول نہ بنائیں، اس لیے کہ جس سرزمین پر آج یہ علماء کرام تشریف لائے ہیں، یہ سرزمین علم و ادب کی سرزمین ہے، تہذیب و ادب کی سرزمین ہے، لہذا اس کا خیال رکھتے ہوئے اس پروگرام کو اخیر تک کامیاب بنانے میں تعاون کریں۔ یقینی طور پر آج کی اس مجلس اور اس اجلاس عام میں جو باتیں ابھی تک کہی گئی، آج میں سب سے پہلے اس ہستی کو مبارکباد دیتا ہوں جس نے اس سرزمین پر چراغ جلایا جس کا نام ہے حضرت مولانا نور العین ندوی دعوت برکاتہ۔ یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے سعودیہ کی 95,000 کی سیلری کو ٹھوکر مار کر ہمارے استاد حضرت مولانا رابع صاحب ندوی دعوت برکاتہم کے حکم کے اور حضرت مولانا سعید الرحمان اعظمی ندوی دعوت برکاتہم کی وصیت کی بنیاد پر آج اس باقی پور کا یہ مدرسہ چمکتا اور دمکتا ہوا جو نظر آ رہا ہے، یقین جانیے اسی شخصیت کی محنت کا نتیجہ۔
اور ان کے فرزند ارجمند جناب مولانا ناصر ندوی صاحب شاعر اسلام جو بہار کی سرزمین پہ ابھرتا ہوا ایک شاعر بھی ہے، ان کی محنت اور دیگر تمام مولانا حافظ صاحب قاسمی اور دیگر تمام اساتذہ کرام کی محنت اور اس باقی پور کے رہنے والے حافظ روح المبین صاحب کی نگرانی میں اور دیگر تمام ہمارے مفتی افتخار صاحب قاسمی، مولانا اکبر ندوی صاحب، محبوب گوہر صاحب اور تشریف عادل صاحب، ہمارے اسناؤ سے تشریف رہے علی جناب جیلانی صاحب اور دیگر تمام اس پورے سرزمین سے آئے ہوئے، اور مجھے تو لگ رہا ہے کہ سب سے زیادہ لوگ اسگاؤں کے ہیں، اور یقین جانیے وہ تمام لوگ جو تشریف فرما ہے ان تمام لوگوں میں سب سے بڑا جو کردار ہوگا وہ ان دونوں بچوں جو حفاظ کرام ہیں جو آپ کے بیچ ہیں، ان کا جو معاملہ یقین جانیے یہ بات بالکل روز روشن کی طرح آیا ہے۔ دیکھیے یہ تو تمہید ہے، ہم لوگ کی تمہیدیں میں مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے 10 سے بجائے ان کے بھی یہی حال ہے، مگر وقت کی قلت ہے، صدارت کا بوجھ، ہم نوجوان ہیں مگر صدارت دے دی گئی ہے، اس لیے کہ جمعیت کی صدارت ہم کو لگتا ہے اسی کی بنیاد پر جمال الدین ناصر صاحب نے کہا کہ نہیں صدر صاحب کوئی صدر بنایا جائے، کہ باقی پور والوں کا بڑکپن ہے، اور یہ مفتی صاحب کا کہنا ہے کہ اس لیے انتخاب ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرے۔ چلیے یقین جانیے باقی پور یہ کوئی میرے لیے نیا نہیں ہے، میں اس کو ایک گاؤں مانتا ہوں، اپنا گھر مانتا ہوں، میں باہر آتا ہوں آپ کے بیچ، آج جس سرزمین پہ آیا ہوں، آج جس مناسبت سے آیا ہوں، آج آپ سے ایک اہم بات کہنا ہے۔ آپ نے مدرسے بہت دیکھے ہوں گے، آپ نے مکاتب بہت دیکھے ہوں گے، آپ نے بڑے بڑے ادارے بہت دیکھے ہوں گے، مگر یقین جانیے جس سرزمین سے ہمارا ناتا اور رشتہ ہے، جس ادارے سے ہم کو انسیت ہے، جس ادارے نے آج یہاں تک پہنچایا ہے، اس ادارے کے بانی موانی حضرت مولانا سید محمد علی مونگیری کی رمق اور چمک، شبلی کی ادب، سلمان کی بحث و تحقیق اور علی میاں ندوی کے علم و فن کا ڈنکا پوری دنیا میں بج رہا ہے۔ اس کا صرف ایک یہ ہے کہ حضرت کا یہ کہنا تھا کہ مدرسہ کو مدرسہ نہیں، مدرسہ ایک تحریک کا نام ہے، مدرسہ ایک فکر کا نام ہے، مدرسہ ایک سوچ کا نام ہے، مدرسہ ایک نظام کا نام ہے، مدرسہ ایک دستور کا نام ہے، مدرسہ ایک نظام حیات کا نام ہے، مدرسہ ایک آفاقی نظام کا نام ہے، مدرسہ الہی نظام کا نام ہے، مدرسہ مصطفیٰ کے نصاب کا نام ہے، مدرسہ صحابہ کے نور کا نام ہے، مدرسہ تابعین کے منار کا نام ہے، مدرسہ علماء بزرگوں کے ایک ایسے حسن انتخاب کا نام ہے۔ جہاں مدرسہ ہے وہی اسلام ہے، جہاں مدرسہ نہیں وہاں اسلام نہیں، وہاں مسلمان نہیں۔ یقین جانیے اگر کوئی مدرسہ کو یہ کہے کہ مدرسہ بند، یہ نہیں ہو سکتا، مدرسہ کبھی نہیں بند ہوگا۔ مدرسہ جس دن بند ہو گیا، جس طرح سے پاور ہاؤس ہے اسی طریقے سے اس سرزمین پر مدرسہ، جس دن مدرسہ بند، ہندوستان کے مسلمانوں یاد رکھو، مجھے کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا کہ آج بھی بڑی بڑی تنظیمیں، چاہے بڑے بڑی تحریکیں ہو، چاہے RSS جیسے بڑے بڑے لوگ ہو، اگر آج اس کو ڈر ہے، اینی بوریاں نشینوں سے ڈر ہے، آج انہیں پتا ہے کہ اسلام زندہ ہے، تب مدرسوں سے زندہ ہے۔ مدرسہ پھوس کا نام نہیں، مدرسہ چھپڑ کا نام نہیں، مدرسہ عمارت کا نام نہیں، مدرسہ ملے کا نام نہیں، مدرسہ بلک پوش عمارت کا نام نہیں، مدرسہ بڑی بڑی زمینوں کا نام نہیں، مدرسہ اس چیز کا نام ہے کہ میرے نبی نے 90 میں جو پیغام دیا، ہر حرکت میں جو پیغام دیا، اسی کی رمق دارالعلوم دیوبند انار کے پیڑ کے نیچے، دارالعلوم ندوۃ العلماء کرایا کے مکار کے نیچے، مدارس ایک چھوٹے سے گھر میں، اور دیگر ہندوستان کے تمام مدرسے، چاہے وہ اشرفیہ ہو، چاہے وہ سلفیہ ہو، چاہے دنیا کا کوئی ادارہ ہو، اس کی ابتدا دیکھ لے، بہت ہی معمولی سے آغاز، مدرسہ اس چیز کا نام ہے۔ اور یہ یاد رکھیے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، رب کی ذات صرف باقی رہنے والی ہے اور اس رب نے جوڑا ہے، قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ باقی پور کی سرزمین جس شخصیت کو جنم دیا، جس شخصیت کو پورے ہندوستان کے لیے ابھارا، جناب اشرف علی فاطمی صاحب اگر کر کے وہ جامع شریعت ایک طرف کر کے بے سندار ہیں، آج مدرسہ نور الایمان سے یہ پیغام جانا چاہیے کہ جب اگلی مرتبہ آئے تھے 10 سال سے کرائے پہ چلنے والا ادارہ نہیں ہونا چاہیے،
بلکہ یہ ہم مسلمان یہ طے کریں صرف باقی پور نہیں بلکہ دربھنگا پورے بہار کے مسلمانوں کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ مدرسہ نور الایمان کا نور گلی کوچے محلے گاؤں قریہ شہر ملک اب میرے ملک پہنچ جائے تب سمجھے کہ ہمیں سکون ہے اطمینان ہے تب ہم اس سرزمین پر اطمینان کے ساتھ رہ سکتے ہیں مدرسہ جس دن کھڑا ہو گیا یقین جانو مولانا نے کہا کہ برما کے مسلمانوں سے حضرت نے کہا تھا کیا برما کے مسلمانوں مدرسہ مت چھوڑنا خانقاہ مت چھوڑنا بزرگوں سے نسبتیں مت توڑنا مگر لوگوں نے بات نہیں مانے حضرت علی میاں ندوی کی حال یہ ہوا کہ 20 سال کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں نے وہاں سے ہجرت کیا یہ کیوں جب تک مدرسہ ہے اسلام زندہ ہے یہ چہار دیواری کو مت دیکھیے یہ تہیہ کیجئے کہ اس سرزمین پر مدرسہ وہ ہوگا جہاں سے اے پی جے عبد الکلام بھی ایک مدرسے کا پڑھا ہوا اس ہندوستان کا راشٹرپتی بنا ہے یہ یاد رکھے اس ہندوستان کا پہلا وزیر تعلیم اگر کوئی ہے تو مدرسے کی چٹائی میں پڑھنے والا مولانا ابوالکلام آزاد ارے مدرسے کا حقیر نظر سے دیکھنے والوں سنو مدرسے کو نیچی نظر سے دیکھنے والوں سنو اگر مولانا آزاد نہ ہوتے تو ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ نہ ہوتی اگر مولانا حفظ الرحمان سہاروی نہ ہوتے پارلیمنٹ میں آواز کوئی اٹھانے والا نہ ہوتا مولانا حسین بدلی نہ ہوتے انگریزی کی آنکھ سے ملانے والا کون ہوتا آج بھی بتاؤ میں کہتا ہوں کہ کل بھی مدرسوں نے ملک کو آزاد کیا اگر آج کوئی بڑی سی بڑی تنظیمیں آر ایس ایس نہیں آر ایس ایس کی بات بھی آ جائے یاد رکھو وہ مگر اس کے لیے ہم مدرسے والے کل بھی کافی تھے آج بھی کافی ہے انشاءاللہ جب تک سانس ہے یہ مدرسہ اس کے لیے کافی ہے یہ یاد رکھے کل بھی ہم پھانسی کے پندے پر چڑھے تھے لال قلعہ سے لے کے جامع مسجد سے لے کے فتح پوری سے لے کے مدرسہ رشیدیہ کے گیٹ تک علماء کرام کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی ہم انہی علماء کے ماننے والے ہیں ہم شاملی کے میدان میں انہی مدرسے والے ہیں یاد رکھو یہ مدرسہ زندہ ہے تو اسلام زندہ ہے جس دن مدرسہ ختم اسلام ہندوستان سے ختم پڑھنے والے کا نام مدرسہ نہیں ہے کھبرانے کا نام مدرسہ نہیں ہے اگر ہمارے پاس وسائل نہیں ہے چلے گا سرائے نہیں ہے چلے گا مال نہیں ہے چلے گا حالات کا مسائل ہے چلے گا یاد رکھو اس ملک میں آج بھی اگر کسی کو پریشانی لاحق ہوتی ہے تو یہی مدرسہ ہے جن سے اسلام زندہ ہے یہ قرآن کی تعلیم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد میرے سرکار نے فرمایا کان کھول کر غیور مسلمانوں سنیے ایک عالم 1000 عابد کے افضل ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہاں ہے وہ مسلمان جو مدرسے کے بچوں کو امام کو محسن کو علماء کو صلحاء کو بزرگوں کو حقیر جانتے ہیں اور نیچی نظر سے دیکھتے ہیں یاد رکھو اگر جناب اشرف علی فاطمی صاحب اگر اتنا کام کیا تو ان کی بھی تربیت مدرسے سے ہوئی ہے آج جناب فراز فاطمی صاحب اگر اتنا کام کر رہے ہیں تو تربیت کا نتیجہ ہے یہ مدرسے کا نتیجہ ہے مدرسہ اگر ہے تو آپ ہیں جس دن مدرسہ ختم آپ ختم ایک واضح پیغام آج یہ تہیہ کرنا پڑے گا کہ مولا نور العین ندوی کا مدرسہ نہیں ہے ناصر ندوی صاحب کا مدرسہ نہیں ہے بلکہ مدرسہ اس ملک نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا حق باقی پور کے مدرسوں پر دنیا کا ہر وہ مدرسہ جہاں قال اللہ قال رسول کی سرائے گوشتی ہے اس پہ انما المؤمنون اخوہ کا مصداق ہے یہ یاد رہے یہ ذہن سے نکال دیجئے جو مسلک کی بھیڑ چڑھ گیا ذات کی بھیڑ چڑھ گیا وہ سب کو اٹھا کر پھینک دیجئے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر کھڑے ہو جائیے اور کہیے کہ اے مسلمانوں آ جاؤ آج جو لڑکیاں مرتد ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہماری لڑکیاں حلمہ نہیں آج ہماری لڑکیوں میں دین نہیں آج ہماری ماں و بہنوں میں دین نہیں مدارس کا نظام نہیں جہاں مدرسہ ہے کوئی نہیں سکتا کہ وہ مرتد ہو اس لیے مدرسہ ہے تو ہم ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کلیئر کہ آج اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ آپ مجھے بتائیے گیتا رامائن یجروید ساموید اتھروید مہابھارت اور دیگر تمام توریت زبور انجیل کا مکمل حافظ کھڑا کر کے دکھا دو مگر میرے رب کا معجزہ ہے یہ قرآن کا معجزہ ہے
کے بچے ملیں گے تو قال اللہ کی صدایں گونجتی ہے، جہاں ہر جگہ نغمہ توحید گونجتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ آؤ لوگ اسلام کی طرف، یہ اسلام کا کلمہ ہے، وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اسی کی رمق مدرسہ نور الایمان، کوئی الگ نہیں ہے، کوئی مدرسہ الگ نہیں ہے، سب کی نسبت صفحہ نبی سے، سب کی نسبت دار ارقم سے، تمام چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، مدارس نور ہو، دنیا کا کوئی ادارہ ہو، سب کی نسبت میرے نبی سے ہے۔ لہذا یہ دو بچوں کو مت دیکھیے، آج یہ تحیہ کر کے اٹھیے کہ آج ہم باقی پور والے یہ تحیہ کریں گے کہ انشاءاللہ اگلی مرتبہ جب آئے تو اس مدرسے کی اپنی عمارت ہو، اپنا کالج ہو، اپنا نصاب ہو اور یاد رکھے کہ یہ مدرسہ تحریک کی بنیاد پر ہے، جہاں محدث، مفسر، اعلیٰ تعلیم یافتہ اور نفاذ وقت، فقیہ وقت اور اسلامک اسکالر پیدا ہوں گے کہ اس باقی پور سے پوری دنیا میں پیغام جائے گا۔ جس طریقے سے مانور سے پوری دنیا، پورے ہندوستان کے بچے فیضیاب ہوتے ہیں، اسی طریقے سے نور ایمان سے بچے ایمان کا نور لے کر ملک کے گوشے گوشے، دنیا کے گوشے گوشے جب جائیں گے تو کہیں گے باقی پور سے یہ ایمان کا تمغہ لے کے آئے ہیں، باقی پور سے یہ ایمان کا پروانہ لے کے آئے ہیں، باقی پور سے نبی کی محبت لے کے آئے ہیں، باقی پور سے صحابہ کی عظمت لے کے آئے ہیں، باقی پور سے ولی کی ولایت لے کے آئے ہیں، باقی پور سے علماء کے احترام لے کے آئے ہیں، باقی پور سے قرآن کرام کی عظمت اور حفاظ قرآن کی محبت لے کے آئے ہیں۔ یہ چیز ہے باقی پور والوں، کان کھول کر سن لیجیے، یہ ہے مدرسہ۔ اگر مدرسے میں یہ چیز نہیں تو یقین جانیے، شاعر نے بڑا اچھا شعر کہا کہ محمد سے وفا نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہے۔ میں بات ختم کر رہا ہوں، اس لیے کل بھی مجھے ایک پروگرام میں جانا ہے، پرسوں بھی جانا ہے، لہذا اخیر میں یہ بات کہا کہ اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یقین جانیے یہ درد ہے، یہ دل کی بات ہے کہ آج ہم نے مدرسے رشتہ ناطہ توڑ لیا اور مدرسوں کو غربت و افلاس کی حالت میں چھوڑ دیا، یہ بہت بڑی کمی ہے۔ اٹھ جائیے اور مدرسے کے بازو بن جائیے، مولانا نور العین ندوی کے بازو بن جائیے، ناصر صاحب، حاجی صاحب اور دیگر تمام ذمہ داران کے بازو بن جائیے کہ میرے گھر سے پہلے آپ کا مدرسہ بنے گا انشاءاللہ۔ سب لوگ کریں گے انشاءاللہ؟ تیار ہیں سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور آپ کو تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھی لگی تو حسنین اردو میڈیا کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔